بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مبارک معراج کا ذکر چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو کچھ کے وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَى إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی چاہی میری طرف بھیجی، یعنی مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا، پھر مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں اس بلند مقام سے نیچے اترا اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 6 آسمان پر آیا۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے پروردگار نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ رات دن میں 50 نمازیں فرض کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ اور نمازوں کی تعداد میں تخفیف کی درخواست کرو، کم کرانے کی درخواست کرو، کیونکہ تمہاری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما کر اور ان کا امتحان لے کر پہلے دیکھ چکا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر کہ میں بارگاہ خداوندی میں پھر حاضر ہوا اور کہا، میرے پروردگار، میری امت کے حق میں آسانی فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت کے حق میں آسانی فرما کر 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ میری درخواست پر 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری امت اتنی نمازیں ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی، یعنی 45 نماز دن اور رات میں ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ تم پھر اپنے پروردگار کے پاس جاؤ اور مزید تخفیف کی درخواست کرو کہ اللہ اور کم فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اسی طرح اپنے پروردگار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا اور تخفیف کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ میری درخواست پر ہر مرتبہ 5 نمازیں کم کر دی جاتی، یہاں تک کہ جب آخری مرتبہ بھی تخفیف ہو گئی اور رات دن میں صرف 5 نمازیں رہ گئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی چلی گئی۔ پروردگار نے فرمایا آخری مرتبہ میں کہ محمد، رات دن میں فرض تو یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن ان میں سے ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے۔ اس طرح یہ 5 نمازیں ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اور ہمارا اصول یہ ہے کہ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو کسی شرعی عذر
یا کسی دوسری رکاوٹ کے سبب پورا نہ کر سکا تو اس کے حساب میں صرف اس قصد و ارادے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس قصد کے بعد، اس ارادے کے بعد اس نے اس نیکی کو کر لیا تو اس کے حساب میں وہ نیکی 10 گنا لکھی جاتی ہے، اور جس شخص نے برے کام کا ارادہ کیا اور پھر اس برے کام کو نہ کر سکا تو اس کے حساب میں وہ برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر اس نے اپنے ارادے کے مطابق اس برے کام کو کر لیا تو اس کے حساب میں وہی ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیاں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ایسی 10 نیکیاں ملے گی، اور غیر حرم میں تضاعف کا یہ سب سے ادنا درجہ ہے، یعنی حرم شریف کے علاوہ دوسری جگہوں پر کیے جانے والے کسی ایک نیک عمل پر جو کئی گنا زیادہ ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اس میں 10 گنا سب سے ادنا درجہ ہے، یعنی ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملنا یہ آخری درجہ ہے۔ چنانچہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ بعض صورتوں میں ایک عمل پر 10 گنا سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، بلکہ صدق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص اور صدق کی کیفیت کے بقدر 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ یہ محض فضل خداوندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ اور اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرے تو قرآن نے اس کے بارے میں بھی اعلان کیا ہے کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو کوئی ایک برائی لے کر آئے اسے ویسی ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا سے واضح ہوا کہ برائی کی ڈبل سزا اللہ تبارک و تعالی نہیں عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت انصاف کا معاملہ فرماتے ہیں، اور جتنی برائی ہوئی ہوگی اتنی ہی سزا عطا فرماتے ہیں۔ تو برائی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل سے کام لیا ہے، اور نیکی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل سے کام لیا ہے۔ برائی میں اللہ کے عدل خداوندی ثابت ہوتی ہے، اور نیکی عطا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل خداوندی کا اظہار ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ پھر میں بارگاہ خداوندی سے نیچے چھٹے آسمان پر واپس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صورتحال بتائی۔ انہوں نے پھر وہی مشورہ دیا کہ اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ اور 5 نمازوں میں بھی تخفیف کی درخواست کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں بار بار اپنے پروردگار کے پاس جا چکا ہوں، اب مجھے اس کے بارگاہ میں جا کر تخفیف کرانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لہذا میں اپنی امت کے لیے 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نمازوں کا عظیم تحفہ معراج کے سفر میں اپنے پاس بلا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اور امت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ ہمیں ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفے کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نمازوں کے اہتمام کا فکر نصیب فرمائے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔